ينفي بها حر الوباء الحاتم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم. بعد حمد و صلاۃ نہایت ہی واجب الاحترام صدر محفل حضور صاحبزادہ محمد آفتاب چشتی صابری، معزز صاحبزادگان، صاحبزادہ محمد مصدق صاحب، صاحبزادہ محمد حسیب صاحب، انتہائی محترم جناب قاری محمد عارف مصطفی صاحب، صاحبزادہ توقیر الحق صاحب، مسعود الحسن معصومی صاحب، حضرت صاحب کے خلفاء، میرے پیر بھائیوں، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، میں نے خطبہ جمعہ میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جو میری ادھوری گفتگو تھی وہ انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے اس کو آگے بڑھانے کی. یہ جو 11 ربیع الاول شریف اور 12 کی یہ جو درمیانی شب ہے، سورہ حجرات کا دوسرا رکوع اگر آپ پڑھیں تو کچھ لوگوں نے خیال کیا تھا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، جنگوں میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں. میں نے چونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری محفل کا ماشاءاللہ بڑے عظیم نعت خوان تشریف رکھتے ہیں، یہ بعد میں محفل کو چلائیں گے. میں نے چونکہ 1 بجے کا وعدہ آپ سے کیا ہوا تھا تو اس حوالے سے پھر میں اپنے وقت پر آ گیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا اس بات پہ، اللہ نے فرمایا خبردار کوئی میرے پیغمبر سے یہ کہے کہ ہم نے مسلمان بن کر آپ پہ احسان کیا ہے، بلکہ اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے کہ تمہیں محمد کا غلام بنایا. یہ کون ہے کہنے والے کہ ہم نے احسان کیا؟ تو یہ ریفرنس میں نے دے دیا، سورہ حجرات کا دوسرا رکوع جا کے پڑھ لیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہرگز بات نہیں کہنی. تو اگر آج ہم بیٹھے ہیں تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے ہمیں توفیق دی ہے. یہ میں بہت بچپنے سے اللہ نے توفیق دی. حضرت صاحب قبلہ ادھر کنجروڑ ہے ایک قصبہ، ادھر 10 دن یہ گزارتے تھے اور پھر جلوس کا بھی 12 کو اہتمام وہاں کرتے تھے. وہاں بڑے لوگ تھے جو 12 وفات پہ تقریریں کرتے تھے. تو پھر حضرت صاحب قبلہ نے وہاں پہ یہ سلسلہ جو ہے یہ میلاد شریف کا شروع کروایا. اور میں ادھر ننگل شریف میں مجھے یاد ہے کہ جس دن یہ سلسلہ شروع ہوا ہم 2 لوگ تھے جنہوں نے سحری کے وقت سلام پڑھا تھا. تو پھر حضرت صاحب قبلہ نے اس کی قیادت جو ہے وہ قبول فرمائی. پہلے یہ اس پروگرام میں حضرت صاحب چونکہ ادھر ہی ہوتے تھے، یہ کنجروڑ والے اس علاقے کے لوگوں کو پتہ ہے،
دوسرا یہ جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے، ہمارے سلسلہ کے بانی بادشاہ دو جہاں مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا عرس مبارک 8 ربیع الاول سے 13 ربیع الاول شریف تک ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سرکار کا میلاد بھی ہوتا ہے اور حضور صابر پیا کا عرس مبارک بھی ہے۔ تیسری اس محفل کی نسبت جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صاحب قبلہ نے اس سلسلے کی خلافت اسی رات مجھے عطا فرمائی، تو اس سلسلے کی اگلی وراثت جو ہے وہ بھی اسی رات منتقل ہوئی، تو اس لیے یہ بڑی نسبتیں ہیں یہاں پہ۔ میں نے جس آیہ مبارکہ کا انتخاب کیا ہے آج، اس میں مخاطب تو اہل کتاب ہیں، مومن نہیں ہیں، ایمان والوں کو اللہ نے مخاطب نہیں کیا، اہل کتاب کو مخاطب کیا۔ ایک جملہ میں کہہ جاؤں، اگر آپ فالو کر پائیں، دلیل کی ضرورت منکر کو ہوتی ہے، یعنی ایمان والوں کو مخاطب کیوں نہیں کیا کہ بھائی جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی حدیث کی کتاب میں آپ یہ نہیں پڑھیں گے کہ کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ یا رسول اللہ یہ چاند 2 ٹکڑے کر کے تو دکھائیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کبھی کہا ہو کہ یہ معجزہ کر کے دکھائیں۔ یہ ڈیمانڈ جن لوگوں نے بھی کی ہیں وہ منکر تھے، اور ان منکروں کے لیے یہ دلیلیں تھیں کہ درخت چل کے آ رہے ہیں، پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ایمان والے تو اس سے بہت آگے ہوتے ہیں۔ مخاطب کیا اہل کتاب کو، فرمایا اہل کتاب قد جاکم رسولنا، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے ہیں ہمارے رسول، یبین لکم، بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ چیزیں جو تم نے اپنی کتابوں میں بہت سی چھپا رکھی ہیں۔ یہودیوں نے، اہل کتاب نے جو تورات میں اور انجیل میں چیزیں لوگوں سے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں۔ میں نے اس دن جو بات کہی تھی، بہت سے لوگ نئے ہیں تو ان کے لیے میں عرض کر دوں کہ کسی ڈکشنری میں بھی کسی لفظ کا معنی نہیں لکھا ہوتا، کسی بھی ڈکشنری میں کسی لفظ کا معنی نہیں لکھا ہوتا، اس کا متبادل لفظ لکھا ہوتا ہے۔ اب ذرا کوئی بندہ یہی آیت پڑھ لے، جمعے والے دن میں نے امی کی تشریح کی تھی نا، اب اللہ فرما رہا ہے کہ جو اہل کتاب نے چھپائی ہوئی ہیں چیزیں وہ میرا رسول بیان کرتا ہے، اس لیے ایمان والوں نے تو کبھی علم غیب پہ دلیل نہیں مانگی۔ بھئی ضرورت کیا ہے؟
اہل کتاب کو پہلی بات ہی یہ کہی جا رہی ہے کہ یہ جو ہم نے رسول بھیجا تمہیں غیب کی خبریں دیتا ہے۔ اور اس دن میں نے یہ بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ڈکشنری سے معنی دیکھنے والوں نے نبی کو اپنے جیسا کہہ دیا۔ ہمارے جیسے ہی تھے۔ اللہ غنی تقوا اللہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللہ۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ علم کتابوں میں نہیں ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وہ اللہ تمہیں علم دے گا۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللہ، اللہ تمہیں علم عطا کرے گا۔ چونکہ علم حقیقت ہے نا، جہالت کا تو وجود ہی کوئی نہیں نا، علم وجود رکھتا ہے۔ اگر جہالت ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نالج جو ہے نا وہ موجود نہیں ہے، اس کی عدم موجودگی میں جہالت نہیں آنا نا۔ علم آ جائے تو پھر جہالت نہیں رہتی، اس لیے کہ اس کا وجود ہے ہی نہیں۔ اب یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں تھا کہ بہت سی کثیر چیزیں، اب اس دور میں پرنٹنگ پریس تو تھے نہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ قرآن کریم بھی ابتدا میں شان ہڈیوں پہ، شانوں پہ لکھا گیا، کپڑوں پہ لکھا گیا، پتھروں پہ لکھا گیا۔ ابتدا میں قرآن بھی ایسے ہی لکھا گیا۔ اب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یہودی عالم سے تعلیم حاصل نہیں کی، کسی یہودی گھر میں شادی نہیں کروائی، تختیاں ہیں وہ انہوں نے اپنی قوم سے بھی چھپا کے رکھی ہیں۔ علم کا کوئی ظاہراً سورس میرے پیغمبر کے پاس موجود نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ سکتا کہ آپ نے فلاں سے سن کے یہ بات کہی۔ کوئی یہ نہ کہہ سکتا۔ امی کا یہی معنی تھا۔ اور پھر اتنا بڑا جملہ کہنا، وہ ہوا یہ تھا کہ طائف میں چونکہ یہودی بہت زیادہ آباد تھے، تو وہاں ایک شہزادے نے بدکاری کی، تو علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ اس کا منہ کالا کر کے بس 2-4 چھتر لگا دو تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لوگ آگے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے فرمایا کہ نہیں، تورات میں بھی رجم کی سزا لکھی ہوئی ہے، تورات میں رجم کی سزا لکھی ہوئی ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے۔ فرمایا جو تم نے چھپا کے رکھا تھا میرا رسول بتا رہا ہے۔ اور پتہ ہے اگلا جملہ کیا ہے؟ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ ابھی بہت سے تمہارے عیبوں پہ تو میرا پیغمبر پردہ ہی ڈال دیتے ہیں۔ تمہارے بڑے بڑے جھوٹ جو ہیں نا، ابھی ان کو تو کثیر کو تو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ میں ایک وہ بات عرض کرنے لگا ہوں جو عام طور پہ نہیں بیان کی جاتی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ میرا اللہ فرماتا ہے کس کی جرت ہے اللہ کے سامنے کوئی شفاعت کرے، کوئی سفارش کرے؟ کس کی جرت ہے؟ الا بإذنہ، سوائے اس کے جس کو اللہ نے اجازت دی۔
یہ باب توحید میں امام بخاری اس کو لے کے آئے اور باقی تمام محدثین اس کو باب الشفاعت میں لکھا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کہیں گے کہ شفاعت ہمارا منصب نہیں ہے الا بإذن۔ کیوں؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سفارش وہ کرے جو پچھلا علم بھی جانتا ہے اگلا بھی جانتا ہے۔ بھائی یہ جملہ آیت الکرسی میں اللہ بیچنے کے بعد لایا ہی اس لیے گیا ہے۔ یہ آپ نے سے پہلے نہیں سنی ہوگی بات۔ بھائی اس کو اللہ بیچنے کے بعد لگایا گیا نا۔ اور اس آیت کی میں شرح قرآن سے تفسیر کر رہا ہوں نا۔ میں تفسیر بالقرآن کر رہا ہوں، تفسیر بالرائے نہیں کر رہا۔ یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تمہاری پچھلی باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اگر یہ جملہ آپ کے ذہنوں میں رہ جائے، جس کو میرے مسئلے کا ہی نہیں پتا وہ میری سفارش کیا کرے گا؟ نہیں سمجھ پائے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ بھائی آدم سے عیسیٰ تک سارے کیوں کہتے ہیں؟ ان کو اذن کیوں نہیں ہے؟ اگر میرے مسئلے کا ہی نہیں پتا کسی کو تو وہ اللہ کے سامنے کیا سفارش کرے گا کہ اس کو کس گناہ کی معافی دے؟ شفاعت وہ کرے جو پچھلوں کو بھی جانتا ہے، جو اگلوں کو بھی جانتا ہے۔ مجھے شاہ صاحب کہیں جی کہ میری ادھر جا کے پرنسپل کے سامنے سفارش کریں تو میں ایسے اٹھ کے چلا، میں پوچھوں گا بھئی آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس لیے اللہ نے اذن صرف دیا ہی اس ہستی کو ہے، باقی شفاعت انبیاء نے کرنی ہے، علماء نے بھی شفاعت کرنی ہے، حفاظ نے بھی کرنی ہے، اولیاء نے بھی کرنی ہے، لیکن وہ میرے پیغمبر کی اجازت سے کرنی ہے۔ اس لیے میرے اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب ہی نہیں کیا۔ اللہ کو پتہ ہے کہ ایمان والے جانتے ہیں کہ ہمارا نبی شاہد ہے۔ نہیں بس میں آگے ذرا گہری بات میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس کے بعد پھر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اچھا مجھے قاری صاحب ویسے دکھ بھی ہوتا تھا کہ یہ اتنا حصہ آیت کا کیوں پڑھتے ہیں، حالانکہ ساری آیت میں تو بہت کچھ موجود ہے۔ اگر صرف یہی ایک آیت پڑھ دی جائے تو آپ کے تو سارے مسائل کا حل اس میں ہے۔ وہ آخر والا چھوٹا سا ٹکڑا تو اللہ ہمیں نہیں کہہ رہا کہ میرا نبی نور ہے، اللہ منکروں کو کہہ رہا ہے کہ میرا نبی نور ہے۔ سرکار کی آمد، انٹھار کی آمد، حضور کی آمد۔ بھائی جب آپ یہ ٹکڑا صرف ٹکڑا تلاوت کریں گے، آخر والا حصہ تلاوت کریں گے
تو کسی کو کیا پتا، ہم تو یہی سمجھتے رہے آج تک کہ شاید یہ حصہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ بھائی یہ تو منکروں کو کہا جا رہا ہے۔ بھائی ایمان والے تو ایسی بات کرتے ہی نہیں تھے، ان کا ایمان تو پتہ کیا تھا؟ ایمان والوں کا جو ایمان ہے وہ کیا تھا؟ رات ہو گئی، اندھیرا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا گھر دور ہیں، فرمایا کوئی ہے چیز پاس؟ یہ چھڑی ہے، سرکار نے اپنا دست اقدس لگایا، اس نے چمکنا شروع کر دیا۔ یہ آیت ان کے لیے نہیں ہے، جو نور کے منکر ہیں ان کے لیے ہے۔ اب وہ دونوں ایک مقام تک تو اکٹھے جانا تھا، آگے پھر راستے جدا جدا تھے۔ ایمان والوں کا معیار دیکھیں نا کیا ہے۔ تو جس مقام سے جدا ہونا تھا کہنے لگے بھئی اب چھڑی کون ساتھ لے کے جائے؟ دوسرے نے کہا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، درخت سے ایک اور توڑو، اس کو اس کے ساتھ لگاؤ، یہ بھی چمکنی شروع ہو جائے گی۔ میرے برطانیہ میں کافی دوست ہیں، وہ کہتے ہیں بڑے لوگ میلاد مصطفیٰ کی وجہ سے مسلمان ہوئے، چونکہ یہ جو چیز ہے، میں تو اکثر لوگ آپ جانتے ہیں کہ اہل حدیث بھی بلاتے ہیں، دیوبندی بھی بلاتے ہیں، تشیع بھی بلاتے ہیں، تو میں تو ان محافل میں جاتا ہوں، اس روایت کو سارے بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی اپنے پیٹ میں حضور کا بوجھ محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس کو دیوبندی بھی بیان کرتے ہیں، اہل حدیث بھی بیان کرتے ہیں۔ تو جب کبھی وہ مجھے بلائیں تو میں ان سے پتہ کیا کہتا ہوں؟ وہ کہتا ہوں بے وقوفو، بوجھ مادے کا ہوتا ہے، نور کا نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، کیا بات! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت، حضور قبلہ عالم۔ بھائی جب یہاں تک تو مانتے ہو نا کہ کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا، اور ایک بڑی اہم بات، چونکہ ہمارے بڑوں نے ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ اس رات وہ جو واقعات میلاد کے وقت ہوئے تھے ان کا تذکرہ کرو۔ میں ایک ایسے ہی وہ مجلس تھی، تو وہ مولوی صاحب بڑا اس کو محبت سے بیان کر رہے تھے، اللہ ان کا قبول کرے، کہ سرکار جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ناف کٹی ہوئی تھی، وہ جو بچے کے ارد گرد جھلی ہوتی ہے نا، وہ بھی نہیں تھی، چونکہ ماں کے پیٹ میں جو خوراک ہوتی ہے وہ ناف کے ذریعے سے جاتی ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ناف کا تعلق ماں کے ساتھ نہ ہو تو وہ بچہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا، وہ بچہ تو زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ اب جب یہاں تک پہنچ گئے ہو تو پھر یہ تو اب ماننا پڑے گا نا کہ میرے پیغمبر اس خوراک کے بھی محتاج نہیں جو تیرے مادے سے پیدا ہوئی۔ کیسے کہہ دیتے ہیں ہماری طرح کے تھے؟ بیان یہ کرنا، سرکار دنیا میں تشریف لائے تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی نہ غسل دینے کی،
شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو جملے لکھے ہیں، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے قریش کے اونٹ، بکریاں، گھوڑے، گدے اپنی گردنیں ملا کے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ اللہ اسی لیے یہ میں چونکہ وہ تفسیر کی بات کر رہا تھا، اسی لیے قرآن کریم نے بھائی گدے جو ہیں انہوں نے تو گردنیں ملا کے مبارکباد دی، تو اب اگر کسی کو خوشی نہ ہو تو وہ گدوں سے بدتر ہوتا ہے۔ گدے کو تو یہ شعور ہے کہ میرے آقا اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، یعنی یہ جو ولادت کے واقعات ہیں ان سارے واقعات کا آپ کی مادی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے یہ جملے کہ سرکار جب دنیا میں تشریف لائے، ہائے ہائے ہائے، تو میں نے جنگلوں میں چرتے ہوئے جانوروں کو دیکھا، کہاں تک نگاہ گئی؟ یہ قد جاکم من اللہ نور، تو اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو فرما رہا ہے کہ یہ میرے پیغمبر تمہیں پچھلی باتیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہے ہی نور، تو روشنی کے سامنے تو ہر چیز واضح ہوتی۔ تم نے بڑی چھپا چھپا کے رکھی ہوئی تھی، کسی کو پتہ نہ چل جائے، لیکن ہم نے یہ رسول بھیجے جو تمہاری ساری خفیہ باتوں کو بیان فرماتے ہیں، اور رحم دل اتنے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، زیادہ تو ویسے تمہاری باتیں سنتے ہیں تو معاف کر دے۔ قد جاءکم من اللہ نور، تو اللہ اہل کتاب سے فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس یہ جو ہستی تشریف لائی ہیں یہ نور ہیں، یہ نور نہیں جو آپ دیکھتے ہیں، مثلا یہ روشنی، سورج کی روشنی، آپ اگر سادہ کوئی پڑھنا چاہیں تو غلام رسول سعیدی صاحب کی تبیان القرآن پڑھ لیں، اسی آیت کی تفسیر میں وہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جب تخلیق کیا تو اس کے آگے پھر 4 حصے کیے، ایک حصے سے عرش بنا، دوسرے سے اللہ نے قلم کو تخلیق کیا، تیسرے سے اللہ تعالیٰ نے لوح کو بنایا، اور پھر قلم سے کہا کہ جو ہو گیا وہ بھی لکھ دے، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دے۔ چوتھا حصہ جو تھا اس کے آگے پھر 4 حصے کیے گئے، ایک حصے سے اللہ نے عقل کو پیدا کیا، ایک حصے سے اللہ نے معرفت کو پیدا کیا، ایک حصے سے چاند، سورج، ستاروں کی روشنی اور آپ کی آنکھوں کی روشنی کو پیدا کیا، اور اس کا آگے جو چوتھا حصہ تھا وہ آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا سیال کوٹ والا قلندر جو ہے اس نے کوئی جذبات میں بات کہہ دی تھی؟ اور اس نے تفسیریں پڑھ کے کہا تھا لا بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود
میاں ننگل شریف اگر عقل بھی کسی کے پاس ہوگی، اس کی میں ایک مثال آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ نہیں کہ یہ مسلمانوں کی میں صرف کر رہا ہوں، آپ عیسائیوں کو پڑھ لیں، یہودیوں کو پڑھ لیں، ابو جہل کو سب نے ابو جہل ہی کہا ہے، حالانکہ علماء بیٹھے ہیں، پہلے اس کو پتہ کیا کہتے تھے؟ ابو الحکم کہتے تھے، داناؤں کا باپ۔ لیکن اگر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے تو پھر ابو جہل ہو جاتا ہے، عقل نہیں رہتی، گستاخ کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ میرے غوث پاک سرکار فرمایا کرتے تھے تم مرشد کے پاس کس لیے جاتے ہو؟ بڑھیا جملہ میرے ذہن میں آیا، سرکار غوث پاک فرماتے تھے کہ مرشد وہ ہوتا ہے جو تمہیں علم بھی دے، ادب بھی دے، علم بھی عطا کرے اور ادب بھی عطا کرے۔ جب علم اور ادب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہی فلاح کا رستہ ہے۔ تم صراط مستقیم پہ آ گئے۔ قرآن ابتدا میں یہ بات کر رہا ہے کہ ابلیس کے پاس علم تھا، ادب نہیں تھا، اس لیے وہ فلاح نہیں پا سکا۔ فرشتوں کے پاس علم بھی تھا، ادب بھی تھا، ان کو اللہ کا قرب مل گیا۔ تو اس لیے وہ جو اس دن جمعۃ المبارک میں میں نے کہا تھا کہ آپ تخلیق کے حوالے سے کسی کو بھی پڑھ لیں، میں نے گلیلو کا ذکر کیا تھا، وہ کہتا ہے کہ جب یہ سورج اب نارمل ہو گیا، ہیٹ بہت زیادہ ہو گئی، پھٹ گیا، وہ کہتا ہے دھماکہ ہوا لیکن نور کا ہوا۔ بائبل کہتی ہے کہ اس کائنات کی تخلیق نور سے ہوئی۔ تخلیق کائنات پہ ارسطو کو دیکھیں، افلاطون کو دیکھیں، سب کہتے ہیں کہ یہ کائنات نور سے وجود میں آئی، لیکن یہ آدم سے عیسیٰ تک کوئی اعلان نہیں کر سکا۔ یہ اعلان میرے اور تمہارے آقا مولا نے کیا کہ اول ما خلق اللہ نور۔ وہ نور کون تھا جس سے کائنات وجود میں آئی ہے؟ تو تخلیق کے متعلق تمام مذاہب کا، تمام فلاسفر کا یہی موقف ہے کہ اس کی تخلیق جو ہے یہ نور سے ہی ہوئی ہے، اور قرآن بھی اہل کتاب کو یہی کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس وقت تک ایمان نصیب نہیں ہو سکتا جب تک تم اس نبی کو نور نہیں مانو گے۔ پہلے نور مانو نا، نور سے اگر انکار کیا تو پھر تمہیں ایمان نہیں نصیب ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے بہت سی مثالیں اور بھی دی۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، میرا اللہ فرماتا ہے میرے محبوب ان کو اللہ کے دن یاد کرواؤ۔ یہ جو تم اس رات کے ذکر کے لیے بیٹھے ہو، اس کے ذکر کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ یہ ہے اللہ کا سب سے بڑا دن۔ اچھا، اب ایک اور اعتراض آتا ہے، کہتے ہیں جی نور سے مراد قرآن ہے، نور سے مراد قرآن ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم اسی کو مان لیتے ہیں، لیکن قرآن کریم کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ،
خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ یہ نور اگر ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے تو اس کا بوجھ نہ اٹھا سکتے، اس نور کا بوجھ نہ اٹھا سکتے۔ اس نور کا بوجھ اگر کسی نے اٹھایا ہے تو وہ سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک مثال قرآن کریم نے اور دی۔ آپ کو پتہ ہے میں قرآن کریم کا طالب علم ہوں، بات یہیں پہ ہوگی۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم نے اللہ دیکھنا ہے، بن دیکھے اللہ کو کیسے مانے؟ اللہ نے فرمایا اچھا جو ان میں سے جو بڑے متقی پرہیزگار ہیں نا، آپ نے شاید کبھی غور نہیں کیا قرآن کی ابتدا کہاں سے ہو رہی؟ وہ آپ کے جاننے پہ ابتدا نہیں ہو رہی کہ آپ جانتے کتنا ہیں، ابتدا ہو رہی ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھے کہ میں جانتا نہیں ہوں۔ تو پھر مانتا کیوں ہوں؟ اس لیے کہ مجھے اعتبار ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، علماء اہل سنت، حضور صاحبزادہ صاحب، آستانہ عالیہ ننگل شریف۔ ہم بددیانتی نہیں کر سکتے۔ میں نے بڑی تفسیروں کا مطالعہ کی، بہت تفاسیر دیکھی، لیکن یہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، مفتی شفیع دیوبندی ہیں، لیکن جو اس کا ترجمہ اور تشریح انہوں نے کیا کمال کر دیا۔ مفتی شفیع صاحب نے اس کا جو لکھا، کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ ایمان بالغیب کیا ہے؟ ایمان بالغیب کیا ہے؟ کمال کا جملہ لکھا انہوں نے، کہتے ہیں اعتبار مصطفیٰ کا نام ایمان بالغیب ہے۔ بھائی مجھے نہیں پتا، میں کیوں مانتا ہوں؟ اعتبار ہے اس نور پہ جو اللہ نے بھیجا ہے۔ اس لیے وہ جو بڑے متقی تھے، پرہیزگار تھے، ان کو بڑا مان تھا اپنی عبادتوں پہ۔ موسیٰ علیہ السلام لے کے چلے گئے، تجلی پڑی، قرآن کہتا ہے موسیٰ بے ہوش ہو گئے، وہ 70 جو رب دیکھنے آئے تھے وہ مر گئے، پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا۔ ویسے علماء لکھتے ہیں کہ بے ہوش، میں نے صوفیاء کی مجلسوں میں اس کے متعلق جب سنا، صوفیاء کہتے ہیں کہ نہیں بے ہوش نہیں ہوئے تھے، ذی ہوش ہوئے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا کیا فرق ہے؟ وہ کہنے لگے کہ بے ہوش وہ ہوتا ہے جس کو نہ اپنی خبر ہو نہ اگلے کی خبر ہو۔ بے ہوش کی ڈیفینیشن یہی ہے، جس کو نہ اپنا پتا ہو نہ دوسرے کا پتا ہو۔ بھائی موسیٰ کو اپنا تو پتا نہیں، حسن یار کو دیکھ رہا ہے، اس کو بے ہوش کیسے کہیں؟ موسیٰ بے ہوش نہیں ہوئے، وہ ذی ہوش تھے، بلکہ وہی ہوش والے تھے۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ ایک ہلکا سا ذرہ، ہلکی سی تجلی پہاڑ پہ گرے تو یہ جو آپ کی مادی زندگی والے لوگ ہیں وہ یا مر جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اگر قرآن کو ہی نور سمجھتے ہو تو جس پہ یہ سارا نور نازل ہوا،
یہاں تو نہ بے ہوشی والا معاملہ نہ کوئی اور معاملہ، چلو نور ہی مان لو، پھر بھی پیغمبر کے نور کو بڑا ماننا پڑے گا۔ اس لیے یہ جو نور آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ نہیں، اس لیے یہ تذکرے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانی فرمائی، ہمیں توفیق دی۔ یہ سلسلہ رات کا ایسے چلتا رہے گا۔ ہم آپ کو پتہ ہے کہ پھر 4 بجے کے بعد اسلام شریف ہوگا، نعت خوانی ہوگی۔ اس دن میں نے ایک جملہ آپ سے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی مہر نبوت اس کے دائیں ہاتھ میں تھی۔ معجزہ دلیل کے طور پہ دیا جاتا تھا، اگر کوئی معجزہ بھی نہ مانے تو وہ مہر نبوت کو دیکھ لے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت شانوں کے درمیان رکھی گئی، ہاتھ میں نہیں دی۔ اس کی میں نے بہت سی وجوہات عرض کی، لیکن ایک وجہ یہ عرض کی تھی کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حسن و جمال ہی ایسا تھا کہ مہر نبوت دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ کسی کو ضرورت ہی نہیں پڑی وہ پوچھے مہر نبوت کہاں ہے۔ حضور بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ولیوں میں یہ ایک ہی ولی ہے جس کو زہد الانبیاء کہتے ہیں، جس کا زہد نبیوں جیسا ہے۔ فرماتے ہیں میں تھوڑا سا بس سو گیا، پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے اس کو بڑا آسان انداز سے بیان کیا ہے۔ ظاہر ہے وہ بڑے لوگ ہیں، ہم تو بیان بھی اس طرح نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تشریف لائے اور حضور علاء الدین علی احمد صابر کلی علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ساتھ لیا، فرمایا تمہیں نبی پاک بلاتے ہیں۔ لیکن میں وہ جو علم اور ادب کی بات کر رہا تھا، بابا جی فرماتے ہیں کہ لے کے تو میرے مرشد گئے، لیکن جب سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنا تھا تو آپ نے فرمایا کہ فرید آؤ اپنے بچے کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرو۔ تو یہ جو پراپر چینل ہوتا ہے نا، اس کو نہیں کبھی توڑنا۔ ہاں، یعنی قطب الدین بختیار کاکی بابا جی فرید الدین کے مرشد ہیں، لیکن جب سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنا تھا تو بابا جی فرماتے ہیں کہ جب میں نے پیش کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سا ولی اللہ، یہ اللہ کا ولی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، یہ بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر بیان فرما رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، چونکہ حضور صابر پیا فرماتے ہیں کہ یوم الست والے دن، جب اس دن سجدہ کرنا تھا نا یوم الست والے دن، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہا کہ میں سجدہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کروں، تو فرشتوں نے آ کے مجھے پکڑا اور بابا فرید کے قدموں میں لا کے کھڑا کر دیا۔ پھر جب دوسرا سجدہ ہوا، پھر میرا دل چاہا کہ میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ سجدہ کروں، پھر فرشتوں نے پکڑا مجھے بابا فرید کے قدموں میں لے آئے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام نے جب پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے اللہ نے مجھے مہر نبوت دی ہے ویسے علی احمد صابر کو مہر ولایت عطا کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
تو بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر انبیاء نے باری باری اٹھ کے مہر ولایت پہ بوسہ دیا. اسی لیے فرماتے ہیں یہ اور نہیں کو کر سکتا، یہ میرے صابر پہ یہی کہہ سکتے ہیں. پیر میرے علی شاہ صاحب نے پتہ کیا لکھا ہے؟ سرکار پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں کلیر شریف گیا تو میرا بھی پسینہ چھوٹ گیا. تو پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میری ملاقات پھر کیسے ہوئی؟ فرمایا کلیر شریف جو قبر انور ہے اس کے بھی 3 درجے ہیں، اور ہر انسان کو اس کے درجے پہ ملاقات کروائی جاتی ہے. وہ جس منزل پہ فنا فی اللہ کی منزل پہ گئے تھے وہاں پہ ہر کسی کو ملاقات نہیں کروائی جاتی. یہ پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں. آپ اس صابر پیا کے سلسلے کے لوگ ہیں. تو فرماتے ہیں امروز شاہ شاہاں مہمان شدست تمہارا. یہ میرے صابر پیا فرما رہے ہیں، یعنی ان کو بھی یہ مقام ملا ہے تو میلاد مصطفیٰ کے صدقے ملا. ان کو مہر ولایت ملی ہے تو سرکار کے قدموں کے صدقے ملی ہے. امروز شاہ شاہاں مہمان شدست تمہارا، جبریل با ملائک درباں شدست تمہارا. فرمایا آج شہنشاہوں کے شہنشاہ امام الانبیاء کائنات کے شہنشاہ میرے پاس تشریف لائے. آج کلیر شریف میرے گھر کی عزت یہ ہے کہ جبریل فرشتوں کے ساتھ آ گیا، میرے گھر کی دربانی کر رہا ہے. امروز شاہ شاہاں مہمان شدست تمہارا، جبریل با ملائک درباں شدست تمہارا. احمد بہشت دوزخ براش کا حرام است. کہتے ہیں بھائی ہم یہ جو عاشق لوگ ہوتے ہیں نا، بڑا کمال کا جملہ ہے. فرماتے ہیں یہ جو عاشق لوگ ہوتے ہیں، وہ شاید کسی موقع پہ میں نے آپ سے عرض کیا ہو، لوکا انجیل جو ہے اس میں یہ واقعہ لکھا ہے. عشق تو کسی گناہگار میں آ جائے تو وہ بڑا کمال کا ہو جاتا ہے. ہاں یہ لوکا انجیل کا واقعہ میں نے پڑھا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے، ایک بدکار عورت آ گئی، فحشہ عورت آ گئی. اس نے آ کے اپنے بال عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں پہ بکھیر دیے. پتہ نہیں یہ اچانک میرے ذہن میں کیوں بات آئی. اب میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ جب سرکار فرماتے ہیں نا کہ میں بشارت عیسیٰ ہوں، تو اللہ نے یہ الفاظ میری زبان سے ادا کروانے تھے کہ جس نے تیرے نبی کی بشارت دیا اس کا بھی تو ذکر کرنا. مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. اس نے کہا بڑے گناہ کیے، معافی لے دیں اللہ سے. وہ تو اللہ کا شکر ہے وہاں کو مولوی موجود نہیں تھا، ورنہ سوروں سے کہتا کہ تو شرک کر رہی ہے. وہ جو قریب قریب بڑے متقی لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، پرہیزگار بیٹھے ہوئے تھے. ماشاءاللہ جی سید عثمان شاہ صاحب تشریف لائے جی، تو رونق دوبالا ہو گئی جی سرکار کی آل پاک کا، اور آل پاک کا ہی ذکر کر رہے ہیں. یہ بھی میرے حضرت صاحب کی نشانی ہے. حضرت صاحب کی بلا کے ساتھ بڑا محبت پیار ان کا. تو وہ جو قریب قریب متقی لوگ تھے نا، وہ کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ دفع کریں، یہ گندی عورت ہے، ایسے ہی ڈرامہ کر رہی ہے. جب اللہ کے عشق کا کوئی قطرہ کسی کے دل میں داخل ہوتا ہے، محبت الہی کسی کے دل میں آ جاتی ہے،
تو دفع کریں اسے، یہ ایسی ڈرامے کر رہی ہے، کل کو جا کے پھر بدکاری کرے گی۔ کمال کا جملہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان بڑے نیکوکاروں سے فرمایا، ہم نے فرمایا ایک شخص ہے، اس نے اپنے مالک کے 100 روپے دینے ہیں، 100 درہم دینے ہیں۔ ایک شخص ہے، اس نے 10 درہم دینے ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا۔ ایک دن مالک نے خوشی میں آ کے کہا جاؤ تم دونوں کو معاف کیا، جاؤ تم دونوں کو معاف کیا۔ تو مالک کی رحمت کس پہ زیادہ ہوئی؟ کہنے لگے جنہوں نے 100 دینا تھا۔ فرمایا یہی کہہ رہے ہو تم کہ ہم نے نیکیاں زیادہ کی ہیں، اس نے گناہ زیادہ کی ہیں؟ جب مالک نے معاف کر دیا تو رحمت اس پہ زیادہ ہوئی یا تم پہ زیادہ ہوئی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، آستانہ علیہ ننگل شریف۔ بھائی لوگوں کو تو یہ تعلیم دی جاتی ہے نا کہ مرید جو ہے نا انہوں نے جھکنا ہے۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ نہیں، یہ جھکنے والا کام شیخ کو کرنا پڑتا ہے۔ جھکنے والا جو کام ہے نا وہ شیخ کو کرنا پڑتا ہے۔ اگر جگ اپنی جگہ پہ کھڑا رہے تو وہ گلاس کو پانی دے ہی نہیں سکتا۔ جگ اگر سیدھا کھڑا رہے گا تو وہ گلاس کی پیاس بجھا ہی نہیں سکتا۔ یہ انبیاء اولیاء ان گناہگاروں کو نیچے آ کے سینے سے لگاتے ہیں۔ اب پتہ چلا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کیا ہے۔ یہ شفاعت مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب وہ شہنشاہ اس دل میں تشریف لے آتے ہیں تو پھر باہر غلامی کے لیے بھائی جبریل کھڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے مورخین نے یہ عظیم جملہ لکھا ہے کہ تاریخ انسانی میں بڑے بڑے بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑی اور فقر اختیار کیا، لیکن ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ کسی فقیر نے فقیری چھوڑ کے بادشاہی قبول کی۔ اللہ حضرت صاحب قبلہ کی عقیدت مند زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اسی رات انہوں نے فیصلہ کیا تھا، آگے سلسلے کو میرے تک پہنچایا۔ کوشش کیا کریں کہ مجھے پتہ ہے آپ کے دل دکھی ہوتے ہیں، میرا آپ سے بھی زیادہ دکھی ہوتا ہے، لیکن اگر میں ہی دکھ بیان کرنا شروع کر دوں تو پھر آپ کا کون سنے گا؟ اس لیے میں اپنے دکھ نہیں بیان کر سکتا، صرف دعا کیا کریں کہ جن لوگوں نے ان کے فیصلے سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی اللہ ان کو ہدایت دے، اور یہ مرتے دم تک دعا کرتے رہنا۔ ہاں، فائدے کی دعا کرنی ہے، اس لیے کہ ہم رحمت للعالمین پیغمبر کے ماننے والے۔ کوئی گلہ، کوئی شکوہ، کوئی ایسی بات کرنے کی ضرورت نہیں، بس ہدایت کی دعا جو ہے وہ کرتے رہا کریں۔ اور یہ جن کا فیض ہے انہی کی مہربانی ہے، اس نے آگے چلتے رہنا ہوتا ہے۔ میں بس آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ ایک دن فرمانے لگے، صاحبزادہ صاحب دادا مرشد کے صاحبزادے تشریف فرما ہے،
حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی بڑے مسائل بیٹا پیدا ہوئے. تو ایک دن میں نے اپنے مرشد کریم سے کہا کہ حضور مخالفت بڑی بڑھ گئی، پریشانیاں بہت بڑھ گئیں. فرمانے لگے کہ میری کمر پہ ہاتھ رکھ کے حضور دادا مرشد صوفی محمد صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے بیٹا یوسف، یہ مخالفت والے کیا کریں گے؟ مجھے تو مشرق اور مغرب سے یوسف یوسف کی آواز آتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ ننگل شریف، حضور قبلہ عالم. فرمانے لگے جب میرے مرشد کریم نے یہ جملہ کہا، میرے ساتھ حضرت صاحب نے، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، سرکار نے مجھے بتایا کہ میرے مرشد نے فرمایا کہ میں مخالفت والوں کو چھوڑو، میں تو مشرق سے اور مغرب سے، صرف پاکستان کا نام نہیں لیا. میں پچھلے مہینے نیوزی لینڈ سے فون آیا، ہالینڈ سے آیا، ادھر کویت سے آیا. ہم جی مثلاً کمرے میں اکٹھے بیٹھتے ہیں اور آپ کی یہ جمعے کی تقریر سنتے ہیں. اس دن پھر یقین جانیے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ سرکار آپ کے مرشد کی بات پوری ہو گئی. اب آپ کا نام مشرق میں بھی لیا جاتا ہے، مغرب میں بھی لیا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، حضور قبلہ عالم، آستانہ عالیہ ننگل شریف. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھئی آپ کو توفیق دی، آپ سارے تشریف لائے، اور یہ انوار و تجلیات کی بارش میں آپ کو کیفیت بھی کوئی ملی ہوگی ہیں. اللہ غنی، اللہ غنی، ارباں خرباں نو دتیاں لکھ ضرباں، پر ذرہ مدینے دا ود دسدا. منیا تور دی عظمت بھی بہت ساری، پر وہ طیبہ دے ذرے دا عد دسدا. سبز گنبد دے نال مینار جیڑا گناہ گاراں نو مار دا صد دسدا. سردار انج عروج دی حد کوئی نہیں، پر کملی والا عروج دی حد دسدا. اللہ تعالیٰ تو انہوں اپنی عفیت وچ رکھے، سرکار دی نگاہ کرم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.